اور اسی دوران ہماری تحصیل میاں چنو کے امیر محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہماری چھوٹی سی محفل میں انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ میں صدارتی کلمات کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کی اس بزم میں اپنے صدارتی کلمات فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت مآب زیوکار علماء کرام، میرے محترم بھائی قاری انعام الحق فاروقی صاحب، ناظم تبلیغ مرکز جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو، انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس مسجد میں، اس ادارہ میں دوسری بار آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جب میں پہلی دفعہ آج سے کچھ مہینے پہلے یہاں آیا تھا تو تب بھی محترم انعام الحق فاروقی صاحب نے اسی طرح کی ایک محفل، اسی طرح کی بابرکت محفل کا انعقاد کیا تھا، جس میں پاکستان کے جید علماء کرام تشریف لائے تھے۔ اور آج بھی اس کرونا جیسی موذی مرض کے بعد سب سے پہلے اس طرح کا شاندار پروگرام محترم انعام الحق فاروقی صاحب کے حصے میں آیا ہے۔ میں اس بات کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے بھائیوں کو، ان کے ساتھیوں کو اور اس گاؤں والوں کو۔ دیکھیں جی، کرونا میں جن مسائل کا مجھ سمیت آپ سب کو مسائل رہے ہیں، آج اللہ کی توفیق سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے اس موذی مرض سے ہم نکل رہے ہیں۔ یہ ایک مذاق نہیں تھا، لیکن جس بہودہ طریقے سے موجودہ گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کیا کہ سب سے زیادہ اٹیک اگر کسی چیز پہ کرونا نے کرنا تھا تو ان کو صرف دینی مدارس اور مذہبی پروگرام ہی نظر آتے تھے، اور شاید ان کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اللہ کی توفیق سے، چونکہ میرے سمیت آپ سب کا جس جماعت سے تعلق ہے، ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، اس لیے یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اسٹیٹ کے تمام قوانین کا، احکامات کا، ان پر عمل کریں۔ اسی طرح چونکہ اب محرم کی آمد ہے اور ہمارے شیعہ بھائیوں نے اپنے پروگرام کرنے ہیں، تو ایک سوچ یہ بھی ہے کہ شاید ان کے پروگراموں کے لیے یہ ساری ریلیکسیشن دی گئی ہے تاکہ اس کے بعد پھر دوبارہ کرونا کا واویلا کر کے باقی مکاتب فکر کو مذہبی پروگراموں سے، اسلام کی تبلیغ سے روکا جائے۔ میں آج آپ سب کی موجودگی میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، اور آپ کا اس بات میں تعاون درکار ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ایسا کیا کہ محرم کو گزارنے کے لیے ریلیکسیشن دے دی جائے اور اس کے بعد پھر پابندی لگا دی جائے، تو ہم اس بار ایسا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ میں انتہائی بادب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات میں گلا پھاڑ کے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے پتہ ہے میری بات کہاں تک جاتی ہے اور کہاں نوٹ ہونی ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم وہ تمام SOPs، ضابطہ اخلاق جو گورنمنٹ ہمیں دے گی اس پر عمل کریں گے،
لیکن اسلام کی تبلیغ کے معاملے میں اب آنے والی ہر رکاوٹ کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میرا ذاتی طور پہ یقین مانے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یعنی جب سے الحمدللہ اسلام کا یہ چراغ روشن ہوا ہے تب سے لے کر اس موذی مرض تک کبھی کسی نے مسجد سے آنے سے نہیں روکا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وبال یہ چیز ہمارے حصے میں آ گئی کہ ساری زندگی علماء اکرام کو یہاں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے گزر گئی کہ سارے لوگ مساجد میں آئیں نماز کے لیے آئیں، اور پھر ہم ہی کو کہنا پڑ گیا کہ مہربانی کریں نماز گھر میں ادا کر لیں، فاصلے سے پڑھ لیں، یہ سارا کچھ کیا۔ اب ان حالات کے بعد یہ سب کچھ عمل کرنے کے بعد یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں کرونا کو ہم نے اچھے طریقے سے اگر شکست دی ہے تو اس کی واحد وجہ علماء کرام اور وہ نیک لوگوں کی دعائیں ہیں، جن کی دعاؤں سے جن کی تربیت سے آج ہم اس بیماری سے نکل رہے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ محترم انعام الحق فاروقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اس شاندار پروگرام کے انعقاد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آئے ہوئے ان کے تمام دوست جو میاں چنو تشریف لائے، میں اپنی طرف سے بھی ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں بطور میزبان ان سے نہ تو صحیح طرح مل سکا ہوں اور نہ میں وقت دے سکا ہوں۔ اس کی خاص ایک وجہ تھی، میرے بھائی کو پتہ ہے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ لاہور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور اللہ شاہد ہے کہ میں شاید نہ آتا۔ یہ فاروقی صاحب کی محبت ہے کہ میں اسپیشلی اگر آیا ہوں تو آج آپ کے سامنے حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، تاکہ ان کے دوست جو اتنی دور دور سے انہوں نے بلائے ہیں اور میں بھی ان کی زیارت کر سکوں اور مجھے بھی کوئی فیض حاصل ہو سکے ان سے، اس لیے میرا آنے کا مقصد یہ تھا۔ ورنہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی احسان کیا، یہ اللہ کی قسم اٹھائے کہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی اور علماء کرام کی محبت ہے کہ مجھ جیسے خطا کار گناہ گار بندے کو اللہ نے ان علماء کرام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں مجھے یہ عزت دی ہوئی ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام احباب کی عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔